اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا اقرا معہد الحافظات پشاور شارع ورسک۔ پوری ہدایات و پیغام برائے طلبہ و طالبات، نماز المنزل کی پابندی کیجیے، تمام امت مسلمہ کے لیے دعا گو رہیے، صبح شام کے اذکار کی پابندی کیجیے، روزانہ مطالعہ اور تکرار کی پابندی کیجیے، ہر درس کا مطالعہ کیجیے اور تفسیر کا بھی خصوصاً مطالعہ کیجیے۔ خوشنویسی کی مشق عربی ادب کی کتاب سے کیجیے، آن لائن کلاسز سے منسلک رہیے۔ عالیہ سال دوم، مضمون تفسیر، سبق نمبر 1، نساء باب کا سورہ فاتحہ سے سورہ توبہ تک ہے، لیکن آپ ابتدا سورہ اعراف سے لیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف مکیۃ، یہ سورت سورہ اعراف ہے جو کہ مکی ہے۔ اس سورت میں 206 آیات ہیں اور 24 رکوع ہیں۔ الف لام میم صاد، سورت کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوئی۔ بعض صورتوں کے شروع میں چند حرفوں سے مرکب ایک کلمہ لایا جاتا ہے، جیسے الف لام را، الف لام میم صاد، کاف ہا یا عین صاد۔ ان کو اصطلاح میں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ فقہا کا قاعدہ یہ ہے کہ ان میں سے ہر حرف کو الگ الگ ساکن پڑھا جاتا ہے۔ حروف مقطعات کل 30 قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، جو 29 سورتوں کے شروع میں آئے ہیں۔ اگر ان میں تکرار کو حذف کیا جائے تو تقریباً 14 حروف کا یہ مجموعہ بنتا ہے۔ ان کا مجموعہ نص حکیم قاطع لہ سر بنتا ہے، یعنی اس مجموعے میں حروف مقطعات جمع کر لیے گئے ہیں۔ باقی ان کی تفسیر میں، یعنی حروف مقطعات کی تفسیر میں علماء کا اختلاف موجود ہے۔ پہلا قول، بعض حضرات کے نزدیک ان کے معنی صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اور کسی کو معلوم نہیں، اس لیے ان کے ہاں ان حروف کی تفسیر نہیں کی جا سکتی اور نہ وہ خود ان حروف کی تفسیر کرتے ہیں۔ یہ قول جمہور حضرات کا ہے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، عامر شعبی، سفیان ثوری وغیرہ سے یہ قول منقول ہے۔ دوسرا قول، بعض حضرات ان کہ ہاں ان حروف کی تفسیر کی جا سکتی ہے، یعنی یہ حضرات ان حروف کی تفسیر کرتے ہیں، لیکن اس قول کی یا ان حروف کی تفاسیر میں بھی اختلاف عظیم موجود ہے۔ جیسا کہ پہلا قول عبد الرحمن بن زید بن اسلم کا قول ہے کہ یہ حروف صورتوں کے نام ہیں۔ دلیل میں بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ذکر کرتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن صبح کی نماز میں الف لام میم سجدہ اور حل اتی علی الانسان پڑھائی، لہٰذا روایت مذکورہ میں الف لام میم سجدہ کا ذکر ہے۔ لہٰذا اس سے انہوں نے ثابت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور سورت کے نام کے اس حروف مقطعات کا یا اس حرف کا ذکر کیا۔ دوسرا قول، مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الف لام میم، حامیم، الف لام میم صاد اور صاد یہ سب صورتوں کی ابتدا ہے جن سے یہ صورتیں شروع ہوتی ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ ہی سے دوسرا قول یہ منقول ہے کہ الف لام میم وغیرہ قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ قتادہ اور زید بن اسلم رحمہم اللہ کا قول بھی یہی ہے۔ شاید ان کے قول کا مطلب بھی وہی ہے جو عبد الرحمن بن زید بن اسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صورتوں کے نام ہیں، اس لیے کہ ہر صورت کو قرآن کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مکمل قرآن کو الف لام میم یا الف لام میم صاد کہہ دیا جائے، کیونکہ جب کوئی شخص کہے کہ میں نے سورہ الف لام میم صاد پڑھی تو ظاہر ہے یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس نے سورہ اعراف پڑھی، نہ کہ یہ کہ اس نے پورا قرآن پڑھا۔ اسی طرح بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ یہ قول شعبی، سالم بن عبداللہ، اسماعیل بن عبد الرحمن وغیرہ سے منقول ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ الف لام میم اللہ تعالیٰ کا بڑا نام ہے،
اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ حامیم، طاسین اور الف لام میم یہ سب اللہ تعالیٰ کے بڑے نام ہیں۔ یہی قول علی رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، یعنی انہی دونوں کی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قسم ہے اور اس کا نام بھی ہے۔ اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قسم ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک اور قول منقول ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات انا اللہ اعلم کے معنی میں ہے کہ میں ہی ہوں اللہ زیادہ جاننے والا۔ اسی طرح ابن عباس، ابن مسعود اور بعض دیگر صحابہ سے ہی مروی ہے کہ یہ حروف مقطعات اللہ تعالیٰ کے ناموں کے الگ الگ حروف ہیں، جیسے کہ ابو العالیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ 3 حرف ہیں، الف لام میم۔ الف سے مراد اللہ، لام سے مراد اللہ تعالیٰ کا نام لطیف، جبکہ میم سے مراد اللہ تعالیٰ کا نام مجید۔ اگلا قول یا روایت، ایک دوسری روایت یا ایک دوسرا قول یہ ہے کہ ان حروف سے اللہ تعالیٰ کی صفات مراد ہے، جیسے کہ الف سے اعلیٰ اللہ، لام سے لطف اور میم سے مجد یعنی بزرگی مراد ہے۔ اسی طرح ایک اور قول یہ ہے کہ یہ الف لام میم وغیرہ 29 حرفوں میں سے ہے جو تمام زبانوں میں آتے ہیں۔ ان میں سے ہر حرف اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کی بلا کا ہے، اور اس میں قوموں کی مدت اور ان کے لیے وقت کا بیان ہے۔ لہٰذا ابن جریر رحمہ اللہ نے ان مختلف اقوال میں تطبیق دی ہے، یعنی یہ ثابت کیا ہے کہ ان میں ایسا اختلاف موجود نہیں جو ایک دوسرے کے خلاف ہو سکتا ہو۔ یہ صورتوں کے نام بھی ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہو سکتے ہیں، صورتوں کے شروع کے الفاظ بھی ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے ہر حرف سے اللہ تعالیٰ کے ایک نام کی طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، اور مدت وغیرہ کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک لفظ کئی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے لفظ امہ قرآن میں مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے۔ امہ دین کے معنی میں بھی استعمال ہوا، جیسے انا وجدنا آباءنا علی امہ کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو اسی دین پر پایا۔ اسی طرح امہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار بندے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرمانبردار اور مخلص بندے تھے۔ اسی طرح قرآن میں امہ جماعت کے معنی میں بھی آیا ہے، جیسا کہ آتا ہے وجد علیہ امۃ من الناس یسقون کہ ایک جماعت کو اس کنویں پر پانی پلاتے ہوئے پایا۔ اسی طرح قرآن ہی میں آتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا ہم نے ہر جماعت میں کوئی رسول یقیناً بھیجا۔ اسی طرح امہ قرآن میں مدت اور زمانے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، وَالذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ یعنی ایک مدت کے بعد اسے یاد آیا۔ جس طرح یہاں لفظ امہ یعنی ایک لفظ کے کئی معنی میں استعمال ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے اسی طرح حروف مقطعات بھی کئی معنی میں استعمال ہوئے ہوں۔ اب بعض اشعار عرب جو اس بات کی دلیل میں پیش کیے جاتے ہیں کہ ایک کلمے کو بیان کرنے کے لیے صرف اس کا پہلا حرف بھی اگر بول دیا جائے تو ٹھیک ہے، لیکن ان شعروں میں خود عبارت ایسی موجود ہوتی ہے جو اس پر دلالت کرتی ہے کہ ایک حرف کے بولتے ہی پورا کلمہ سمجھ میں آ جاتا ہے، تو لہٰذا انہی اطوار عرب کو دیکھتے ہوئے، انہی اشعار عرب کو دیکھتے ہوئے بعض حضرات کا قول یہ ہے کہ یہاں الف لام میم صاد یا الف لام میم حروف مقطعات ایک حرف ذکر ہے جس سے پوری حرف تہجی مراد ہے یا اس سے کوئی مخصوص معنی مراد ہے، لیکن جواب ان کو یہی دیا جاتا ہے کہ وہاں اشعار میں سیاق ایسا موجود ہوتا ہے جس سے بآسانی اس ایک لفظ کا معنی سمجھ میں آ جاتا ہے، جبکہ یہاں کوئی ایسا سیاق موجود نہیں ہے جس سے اس لفظ کا یا اس حرف کا معنی سمجھنا آسان ہو۔ قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث میں ہے کہ جو مسلمان کے قتل پر آدھے کلمے سے بھی مدد کرے، مطلب یہ ہے کہ اقتل پورا نہ کہے، صرف اق یا اق یا قاف وغیرہ کہے، تو اس
کے متعلق بھی یہی کہا جائے گا، گویا کہ یہ قاتل ہے، گویا کہ یہ قتل میں شریک ہونے والا ہے۔ لہٰذا اسی طرح یہ بھی سمجھا جائے گا کہ صاد، حامیم، طاسیم، میم، الف لام را وغیرہ یہ سب حروف ہجا اس سے مراد ہے یا اس سے حروف ہجا کی طرف اشارہ ہے، لیکن یہ قول ضعیف ہے، زیادہ قوی نہیں ہے۔ البتہ اب ان حروف کے لانے میں حکمت کیا ہے؟ یہ حروف خصوصاً کیوں لائے گئے؟ یہ 14 حروف ہی کیوں استعمال کیے گئے؟ ان کے علاوہ کے حروف کیوں نہیں لائے گئے؟ تو اس کی مختلف وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ یہ حروف اس لیے چنے گئے، ان کا انتخاب اس لیے کیا گیا کیونکہ یہ زیادہ فضیلت والے ہیں، لہٰذا یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ جبکہ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں صناعت تصریف ہے، یعنی جتنے قسم کے حروف تھے اتنی قسمیں باعتبار اکثریت کے ان میں آ گئیں، یعنی محموسہ، مجہورہ وغیرہ، ان میں سے اکثر قسمیں جو شامل تھیں، جو اوپر کی تھیں، جو اعلیٰ قسمیں تھیں، ان کو شامل کر دیا۔ ضمناً جو قسمیں ان کے تحت آتی تھیں وہ خود بخود انسان کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ لہٰذا اس سے معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہے، ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہے۔ دوسری حکمت ان حروف کے لانے میں یہ بھی ہے کہ ان سے صورتوں کی ابتدا معلوم ہو جائے، لیکن یہ وجہ ضعیف ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر بھی صورتوں کی جدائی، ان کا امتیاز معلوم ہوتا ہے، ان کی ابتدا معلوم ہوتی ہے، کیونکہ کہا جائے گا کہ جن صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات نہیں ہیں تو کیا ان کی ابتدا معلوم نہیں؟ پھر صورتوں سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا بھی ہوتا ہے، بسم اللہ بھی موجود ہوتا ہے، جس سے خود بخود ایک صورت دوسری صورت سے ممتاز ہو جاتی ہے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ نے ایک حکمت یہ بھی بیان کی ہے کہ چونکہ مشرکین کتاب اللہ کو سنتے نہیں تھے، اس لیے انہیں سنانے کے لیے ایسے حروف لائے گئے کہ جب ان کا دھیان ہو تو باقاعدہ تلاوت شروع ہو، لیکن یہ وجہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ وجہ ٹھیک ہو تو پھر اکثر صورتیں تو حروف مقطعات سے خالی ہے، ان کے متعلق کیا تعبیر کی جائے گی؟ اور غور سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ حروف مقطعات مدنی صورتوں کے آغاز میں بھی ہے، جبکہ مدینہ میں یا مدنی صورتوں کے مخاطبین مشرکین نہیں تھے بلکہ اہل مدینہ تھے، یہود وغیرہ تھے۔ اسی طرح غور سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر مشرکین کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے یہ حروف لائے گئے ہیں تو پھر صورتوں کے ہی آغاز میں ان حروف کو کیوں رکھا گیا؟ عام باتوں میں بھی ان حروف کا استعمال کیا جاتا۔ لہٰذا اس سے معلوم ہو گیا کہ یہ وجہ ضعیف ہے۔ ایک اور حکمت یہ بھی بیان کی گئی ان حروف کے لانے میں کہ یہ قرآن کریم کا ایک معجزہ ہے جس سے تمام مخلوق عاجز ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ حروف بھی تو روزمرہ کے استعمالی حروف سے ہی مرکب کیے گئے ہیں، ترکیب دیے گئے ہیں، لیکن مخلوق کے کلام سے بالکل نرالے ہیں، بالکل الگ ہیں۔ تو لہٰذا مشرکین کو، دیگر نہ ماننے والے کو، اسی طرح مخلوق کو خالق کے سامنے ان کا عجز ظاہر کرنے کے لیے، ان کے ادنا ہونے کو، ان کے حقیر ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے یہ بتا دیا گیا کہ تمام لوگوں کا علم اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کم ہے، تمام لوگ، تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں عاجز ہیں، لہٰذا اس وجہ سے یہ حروف مقطعات کا انتخاب کیا گیا اور یہ حروف مقطعات لائے گئے۔ ہاں، ان حروف کو مکرر لانے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ بار بار مشرکین کو عاجز کرنے اور لاجواب کرنے کے لیے، انہیں ڈانٹنے کے لیے، ان پر زجر کرنے کے لیے، وعید کرنے کے لیے یہ حروف بار بار لائے گئے ہیں، یہ حروف مکرر لائے گئے ہیں۔ اب بعض جگہ تو ان حروف مقطعات میں سے صرف ایک حرف آیا ہے، جیسے صاد، نون، قاف، کہیں 2 حروف آئے ہیں جیسے حامیم، کہیں 3 حروف آئے ہیں جیسے الف لام میم، کہیں 4 حروف آئے ہیں جیسے الف لام میم را، الف لام میم را اور الف لام میم صاد۔ اسی طرح کہیں 5 آئے ہیں جیسے کاف، ہا، یا، عین صاد اور حامیم، عین سین قاف۔ یہ اس لیے کہ کلمات عرب کے کل اسی طور پر ہے، اسی طرح پر ہے، یا تو ایک حرفی لفظ ہوتا ہے، یا 2 حرفی لفظ ہوتا ہے، یا 6 حرفی لفظ ہوتا ہے، یا 4 حرفی لفظ ہوتا ہے، یا 5 حرفی ہوتا ہے۔ 5 حرف سے زیادہ عموماً کلمات نہیں ہوتے، تو لہٰذا یہ بطور معجزے کے قرآن میں حروف مقطعات لائے گئے۔
اب جب یہ بات ہے کہ یہ حروف قرآن میں بطور معجزہ کے آئے ہیں تو ضروری تھا کہ جن صورتوں کے شروع میں یہ حروف آئے ہیں وہاں ذکر بھی قرآن کریم کا ہوتا اور قرآن کی بزرگی اور بڑائی بیان ہوتی، تو لہٰذا قرآن میں غور کرنے سے معلوم ہوا کہ جہاں جہاں حروف مقطعات آئے ہیں ان کے بعد قرآن کریم کا ذکر موجود ہے، قرآن کریم کی بڑائی اور بزرگی کا ذکر موجود ہے، جیسے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اسی طرح الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، اسی طرح حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، اسی طرح حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ تو لہٰذا معلوم ہو گیا کہ صورتوں کے شروع میں جہاں حروف مقطعات لائے ہیں تو ان حروف کے بعد کلام پاک کی عظمت و عزت کا ذکر ہے، جس سے یہ بات قوی طور پر معلوم ہوتی ہے کہ یہ حروف اس لیے لائے گئے ہیں تاکہ لوگ اس کے معارضے اور مقابلے میں عاجز رہیں۔ ایک اور قول یہ بیان کیا گیا کہ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان حروف سے مدت معلوم کرائی گئی ہے اور فتنوں اور لڑائیوں اور دوسرے ایسے ہی کاموں کے اوقات بتائے گئے ہیں، لیکن یہ قول بھی ضعیف معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس کی دلیل میں ایک حدیث ذکر کی جاتی ہے۔ اولاً تو وہ حدیث ضعیف ہے اور دوسرا حدیث سننے کے بعد اس کا باطل ہونا زیادہ معلوم ہوتا ہے۔ حدیث کیوں ضعیف ہے تو اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس حدیث کا دار و مدار محمد بن صائب سین الف حمزہ با محمد بن صائب کلبی پر ہے، کاف لام با یا پر ہے، اور جس حدیث کے یہ اکیلے راوی ہوں محدثین اس سے حجت نہیں پکڑتے۔ پھر اس طرح اگر مان بھی لیا جائے کہ ہر ایسے حرف کے عدد نکالے جائیں جو 14 حروف کے عدد اس حدیث میں بیان کیے گئے ہیں تو لہٰذا ان کا مجموعہ شمار کیا جائے، ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ شمار کیا جائے تو یہ گنتی میں بہت زیادہ بنتے ہیں۔ جیسے الف سے 1 سال، لام سے 30 سال، میم سے 40 سال۔ دلیل میں جو روایت پیش کرتے ہیں جس کا مدار محمد بن صائب کلبی پر ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مرتبہ ابو یاسر بن اخطب اپنے چند یہودی ساتھیوں کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الف لام میم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ ابو یاسر بن اخطب اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس ہوئے اور اپنے بھائی حیی بن اخطب کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الف لام میم کی تلاوت کرتے ہوئے سنا ہے۔ تو حیی بن اخطب نے اپنے بھائی اور چند یہودی ساتھیوں کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا آپ الف لام میم کی تلاوت فرما رہے تھے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ اس پر حیی نے کہا ایک سے مراد الف سے مراد 1 سال، لام سے مراد 30 سال اور میم سے مراد 40 سال، کل ملا کر 31 سال ہوئے۔ اے ساتھیوں، کیا تم ایسے شخص کی پیروی کر سکتے ہو جس کے ملک اور نبوت کی مدت کل 71 سال ہو؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حیی نے کہا کہ کیا اس سے زیادہ بھاری اور لمبی آیت موجود ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، الف لام میم صاد۔ لہٰذا اس پر حیی نے کہا الف سے مراد 1 سال، لام سے مراد 30 سال، میم سے مراد 40 سال، جبکہ صاد سے مراد 90 سال، کل ملا کر 161 یعنی 161 سال ہوئے۔ اے ساتھیوں، کیا تم ایسے شخص کی پیروی کر سکتے ہو جس کے ملک کی مدت 161 سال ہو؟ پھر اس کے بعد حیی نے کہا کہ کیا اس سے زیادہ بھاری اور لمبی آیت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، الف لام را۔ تو حیی نے کہا الف 1 سال، لام 30 سال، جبکہ را 2 سال، کل ملا کر 231 سال ہوئے۔ اس پر حیی نے کہا اے ساتھیوں، کیا تم ایسے شخص کی اطاعت کر سکتے ہو، پیروی کر سکتے ہو جس کی کل مدت 231 سال ہو؟ پھر حیی نے کہا کہ کیا اس سے زیادہ اور لمبی آیت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، الف لام میم را۔
تو لہٰذا اس کے کل عدد ملا کر 271 سال ہوئے۔ اس پر حویی نے کہا کہ اب کام مشکل ہو گیا ہے اور خلط ملط ہو گیا ہے، لیکن اس کے بھائی ابو یاسر بن اخطب نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ان حروف کی مجموعی مدت مراد ہو، یعنی کل مدت مراد ہو، جو مل کر تقریباً 700 سے کچھ اوپر برس بنتے ہیں۔ لیکن پھر بھی حویی نے کہا کہ معاملہ اب بھی مشتبہ ہے، لہٰذا اسی روایت کو لیتے ہوئے بعض حضرات نے کہا کہ ان حروف سے کوئی معینہ مدت مراد ہے، معینہ اوقات اور واقعات کی تعین مراد ہے، لیکن آپ کو پہلے بتا دیا گیا کہ یہ روایت ضعیف ہے کیونکہ اس کے راوی محمد بن صائب کلبی ہے اور محدثین کے نزدیک وہ معتبر نہیں ہے۔ لہٰذا جمہور صحابہ و تابعین و علماء کا متفقہ قول ہے کہ حروف مقطعات اللہ تعالیٰ کے اسرار و رموز میں سے ہے، یعنی پوشیدہ معانی ہیں، ان کے معنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، لہٰذا ان حروف کی تفسیر کی فکر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ البتہ بعض علماء کا قول یہ ہے کہ یہ رموز تو ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول دونوں جانتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا علم دیا ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حروف کے معانی کا علم تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حکم دیا گیا ہے کہ وہ امت تک تمام احکامات پہنچائے، جو ان پر وحی نازل ہو رہی ہے وہ امت کو بھی بتائے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ان کے معنی کیوں نہیں بتائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر احکامات کی طرح یہ حکم کیوں نہیں پہنچایا؟ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان تمام باتوں کا ہم تک پہنچانا لازم کیا گیا ہے کہ جن باتوں پر ہمارا عمل موقوف ہو، جبکہ یہ حروف ان علوم میں سے نہیں ہیں، ان باتوں میں سے نہیں ہیں، ان اعمال میں سے نہیں ہیں کہ جن پر ہمارا عمل موقوف ہو، لہٰذا اعتراض کی کوئی بات نہیں ہے۔ جاہل کہتے ہیں کہ ان حروف کے معانی ہی نہیں ہیں، لیکن جہال کی بات غلط ہے کیونکہ قرآن میں کوئی لفظ ایسا نہیں جو بے مقصد ہو، جو بے معنی ہو۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے، معنی تو ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے، اس لیے مفسرین کا قول یہ ہے کہ ان حروف مقطعات کا ترجمہ اللہ اعلم بمرادہ سے کیا جائے گا، اور جو حضرات ان کی تفسیر کرتے ہیں ان حضرات کی تفسیر کو بھی غلط نہیں کہا جائے گا، کیونکہ وہ حضرات ان حروف کی تفسیر قطعی اور یقینی طور پر نہیں کرتے بلکہ تمثیل اور تسہیل کے طور پر کرتے ہیں، لہٰذا ان کو غلط کہنا خلاف قاعدہ ہوگا۔ لہٰذا ان تمام باتوں سے معلوم ہو گیا کہ یہ کل حروف مقطعات، یہ حروف 30 ہیں، بغیر حذف کے اگر ان کو ذکر کیا جائے تو 14 بنتے ہیں، جو تقریباً 29 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں۔ ان کو الگ الگ ساکن پڑھا جاتا ہے۔ مجموعہ نص حکیم قاطع لہ سر ہے۔ جمہور کا قول یہی ہے کہ یہ اسرار و رموز میں سے ہے، معنی یا تو اللہ کو معلوم ہے یا رسول کو معلوم ہے، اللہ اور اس کے رسول دونوں کو معلوم ہے، قطعی طور پر امت میں عوام میں کسی کو معلوم نہیں۔ البتہ مجتہدین نے اپنے اجتہاد سے، مفسرین نے اپنے اجتہاد سے کام لیا ہے، کسی کو نہ قطعی طور پر ٹھیک کہا جا سکتا ہے اور نہ کسی کو قطعی طور پر غلط کہا جا سکتا ہے۔ یہی تفسیر تقریباً آپ لوگوں نے اس سے پہلے درجے میں بھی پڑھی تھی۔ حروف مقطعات کے متعلق دوبارہ سننے سے یاد بھی ہو جائے گی اور لکھنے سے اور بھی ذہن میں راسخ ہو جائے گی، لہٰذا آج کے لیے اتنا کافی ہے، یہ یاد بھی کر لیجئے اور کاپی میں نوٹ بھی کر لیجئے۔ اللہ العظیم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو سمجھ نہیں آیا وہ آپ گروپ میں پوچھ سکتی ہیں۔